السلام علیکم لسنرز، آئیے اے میرا خط کی جرم و سزا پر مبنی ایک پراسرار شارٹ ناول سنتے ہیں جس کا عنوان ہے انتقام۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بستی شاہدری سے کوئی 6 میل کے فاصلے پر ایک حویلی شاہدری تعمیر کرائی گئی تھی اور اسے مرزا تیمور بیگ نے تعمیر کرایا تھا۔ تیمور بیگ اس علاقے کے کافی بڑے زمیندار تھے، مزاج کے سخت بلکہ ظالم صفت تھے۔ ان کے ظلم کی وہ داستان کبھی منظر عام پر نہیں آ سکی جس میں انہوں نے آس پاس کے زمینداروں سے ان کی چھوٹی چھوٹی زمینوں کے ٹکڑے خریدنے کی فرمائش کی تھی اور ان کے انکار پر ایک سنگ دلانہ سازش کر ڈالی تھی۔ انہوں نے ان چھوٹے چھوٹے بے شمار جاگیرداروں کو اپنے ہاں کھانے پر مدعو کیا اور حویلی کے تہہ خانے میں ان کی ضیافت کا انتظام کیا گیا۔ معزز مہمانوں کی بہت ہی عمدہ قسم کے کھانوں سے خاطر مدارات کی گئی۔ مرزا تیمور بیگ نے ان کی زمینوں کی بہت تعریفیں کی اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ان لوگوں نے ان کی بات نہ مان کر اپنے آخری سفر کا انتخاب کر لیا۔ اس قدر مہمان نوازی اور اس کے بعد مرزا تیمور بیگ کے یہ سنگین الفاظ زمینداروں کے لیے ناقابل فہم تھے۔ مرزا تیمور بیگ کے ان الفاظ کا مطلب اس وقت واضح ہوا جب اچانک ہی تہہ خانے میں زہریلی گیس پھیلنے لگی۔ یہ گیس تہہ خانے کے مخصوص سوراخوں سے نکل رہی تھی جبکہ تہہ خانے سے باہر نکلنے کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ بدترین موت نے مہمانوں کی آخری تواضع کی اور وہاں لاشوں کے علاوہ کچھ باقی نہ رہا۔ یہ المناک حادثہ خاموشی سے ہوا اور خاموشی ہی سے ختم ہو گیا۔ پراسرار حویلی شاہدری کے تہہ خانے میں جو کچھ ہوا تھا وہ انتہائی سنسنی خیز تھا، لیکن باہر کی دنیا میں اس کی کوئی خبر نہ جا سکی اور بات مختلف افواہوں کے بعد ختم ہو گئی۔ حویلی شاہدری بہترین طرز تعمیر کی مظہر تھی۔ اسے ماہرین نے سرخ پتھروں سے بنایا تھا۔ یہ حویلی اپنا الگ ہی مقام رکھتی تھی۔ بہرطور یہ سب کچھ جاری رہا۔ شاہدری کافی عرصے تک آباد رہی اور اس کے بعد تبدیلیاں پیدا ہوئیں۔ نئی نسل نے اس آبادی میں رہنا پسند نہ کیا اور آہستہ آہستہ وہاں سے منتقلی ہوتی رہی۔ پھر کافی عرصہ گزر گیا، حویلی خالی ہونے لگی۔ نئی نسل کے لوگ اس دور دراز علاقے میں رہنے سے کترانے لگے اور نتیجہ یہ نکلا کہ مرزا تیمور بیگ نے بھی شہر ہی میں رہائش اختیار کر لی اور اس حویلی کو یوں ہی چھوڑ دیا۔ خود مرزا تیمور کبھی کبھی حویلی آ جاتے اور کئی دن یہاں گزارتے تھے، لیکن پھر آہستہ آہستہ ان کا آنا جانا کم ہوتا چلا گیا اور حویلی زیادہ تر ویران رہنے لگی۔ حویلی کی دیکھ بھال کے لیے 2 ملازمین مخصوص کر دیے گئے تھے، لیکن یہ ملازمین بھی اس عظیم الشان حویلی میں تنہا نہیں رہتے تھے بلکہ دن کی روشنی میں ہی آتے جاتے تھے۔ ان میں سے کوئی بھی یہاں رات کے سناٹے میں آنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ تھوڑے ہی عرصے میں حویلی کی ویرانی اتنی بڑھ گئی کہ اسے آسیب زدہ قرار دے دیا گیا۔ مرزا تیمور بیگ کچھ عرصے کے بعد چل بسے۔ اب اس کے مالک مرزا تیمور بیگ کے دونوں بیٹے ہمایوں بیگ اور جہانگیر بیگ تھے۔ مرزا تیمور بیگ نے یہی 2 اولادیں چھوڑی تھیں اور دونوں بڑی شاندار شخصیت رکھتے تھے، مگر ان کے مزاج ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھے۔ ہمایوں بیگ ذرا رنگین مزاج آدمی تھے اور جہانگیر بیگ انتہائی معتدل۔ مرزا تیمور بیگ نے اپنی زندگی ہی میں دونوں کی شادیاں کر دی تھیں۔ ہمایوں بیگ کی رنگین مزاجی سے وہ خود بھی واقف تھے اور ان کا خیال تھا کہ ان دونوں کی بیگ ماں دونوں کو سنبھال لیں گی، لیکن ہمایوں بیگ آسانی سے قابو میں آنے والوں میں سے نہیں تھے۔ بیوی سے انہیں کوئی خاص رغبت نہیں تھی، حالانکہ نور جہاں بیگم بڑی شاندار شخصیت کی مالک تھیں اور خود بھی ایک اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، لیکن ہمایوں بیگ کو سنبھالنا آسان کام نہیں تھا۔ وہ نہ جانے کہاں کہاں اپنی ٹانگیں پھنسائے ہوئے تھے اور ورثے میں ملی ہوئی دولت کو بے دریغ لٹا رہے تھے۔ مرزا تیمور بیگ کے انتقال کے بعد انہیں کوئی روکنے والا بھی نہیں رہا تھا۔ والدہ پہلے ہی انتقال کر چکی تھیں۔ بڑے ہونے کے ناطے ہمایوں بیگ نے اپنے نام کا سکہ جما لیا تھا
لوگوں نے ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں شروع کر دی تھیں۔ جدھر سے بھی گزرتے لوگ کہتے، دیکھو ہمایوں جا رہا ہے، رئیسوں کا رئیس، شاہانہ اور فراغ دل کا مالک، لمحوں میں تقدیر بدل دینے والا۔ اور اسی مناسبت سے ان کے گرد بہت سے خوش آمدید پھیل گئے تھے۔ وہ ان سے زیادہ قریب ہونے کی کوشش کرتے تھے۔ آوارہ مزاج ہمایوں بیگ اپنی رنگین مزاجیوں کی داستانوں میں کمال حاصل کر چکے تھے اور اپنی دولت کو دونوں خطوں سے لٹا رہے تھے۔ حاشیہ بردار انہیں طرح طرح کے مشورے دیتے رہتے تھے۔ انہی میں ایک مشورہ کسی نے یہ بھی دیا کہ مرزا تیمور بیگ تو اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی دولت اور جائیداد کا بٹوارا ہو جائے تو بہت اچھا ہے۔ اور پھر وہی ہوا۔ مرزا ہمایوں بیگ نے بھائی سے صاف صاف کہہ دیا کہ اب ان کا حصہ ان کے حوالے کر دیا جائے۔ چنانچہ معتدل مزاج جہانگیر بیگ نے بڑے بھائی کی خواہش پر اپنا سر خم کر دیا۔ جب یہ دولت آپس میں تقسیم ہوئی تو مرزا ہمایوں بیگ نے بڑا بھائی ہونے کی حیثیت سے خاصی سخت مزاجی کا مظاہرہ کیا۔ شاہدری کی ساری زمینیں انہوں نے اپنے قبضے میں کر لیں اور یہ تاریخی حویلی بھی نہ چھوڑی۔ حالانکہ اب اس حویلی کا کوئی مصرف نہیں تھا، کوئی وہاں جھانکتا بھی نہیں تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مرزا جہانگیر بیگ سب کچھ بڑے بھائی کے حوالے کر کے اور تھوڑا کچھ لے کر اپنی بیگم شاہینہ کے ساتھ شہر میں آ کر آباد ہو گئے۔ اب ایسا بھی نہیں تھا کہ انہیں حصے میں سے کچھ بھی نہ ملا ہو۔ خود جو کہ 3 کے 4 بنانا جانتے تھے، اس لیے شہر میں انہوں نے آتے ہی اپنے کاروبار کا آغاز کر دیا۔ دوسری طرف اس طرح کے آوارہ مزاجوں کا جو حشر ہو سکتا ہے، وہی حشر مرزا ہمایوں بیگ کا ہوا۔ کسی نے انہیں زہر دے دیا تھا اور وہ اپنا ہی کلیجہ اپنے منہ سے ٹکڑوں کی شکل میں تھوک تھوک کر اس دنیا سے چلے گئے۔ اپنے پیچھے وہ بیچاری نور جہاں بیگم اور ایک بیٹے کو چھوڑ گئے۔ ادھر جہانگیر بیگ نے اپنے کاروبار کو خاصی وسعت دے لی تھی اور ان کا کاروبار خوب چمکنے لگا تھا۔ بیچاری نور جہاں بیگم پر اس وقت مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے جب انہیں علم ہوا کہ شوہر نامدار اپنی زمینیں اور ساری جائیداد ختم کر کے چلے گئے ہیں۔ بہرحال بیچاری خاصی پریشانی کی زندگی گزارنے لگی اور ان کے دل میں چھوٹے بھائی کی بیوی سے حسد پیدا ہو گیا۔ انہوں نے ان لوگوں سے شدید نفرت کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ حالانکہ بھائی کی موت کے بعد جہانگیر بیگ بڑے ادب سے بھابھی کے سامنے پہنچے تھے اور انہوں نے کہا تھا، بھابھی صاحبہ، آپ اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھیں۔ آپ اور میرا بھتیجا میرے سر آنکھوں پر ہے۔ ساری زندگی آپ کی خدمت کروں گا۔ بڑے بھائی کی بیوی ماں کی جگہ ہوتی ہے، میں آپ کو اپنی ماں کی جگہ دیتا ہوں۔ آج تک نفرتوں کے جو پہاڑ کھڑے رہے، آپ بالکل بے فکر رہیں، میں ان سب کو ڈھا چکا ہوں۔ مجھے آپ کی خدمت کر کے بڑی خوشی ہوگی۔ مرزا جہانگیر بیگ، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے بھائی کی موت کے بعد میرا اس دنیا میں کوئی نہیں رہا تو بھول جاؤ اس بات کو۔ میرے گھر والوں کے بارے میں تم اچھی طرح جانتے ہوگے۔ میرے والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، ہم لوگ بھی کم حیثیت والے نہیں ہیں۔ میں ایک اشارہ کروں تو سب کچھ مل جائے گا۔ نفرت کا جو پودا تم لوگوں نے ہمارے دلوں میں اگا دیا ہے، وہ درخت تو بن سکتا ہے، مرجھا کر ختم نہیں ہو سکتا۔ بھابھی صاحبہ، میں پھر درخواست کر رہا ہوں کہ آپ میری پیشکش کو قبول فرما لیں۔ کیا سمجھتے ہو تم؟ مگر اب تمہاری کوئی بھی چال بیکار ہے۔ اب تو زمینیں بھی بک چکی ہیں، گھر بھی بک چکا ہے، لے دے کر ایک حویلی باقی رہ گئی ہے جس کا فی الحال کوئی مصرف نہیں ہے۔ کیا اسے بھی ہتھیانے کے خواہش مند ہو؟ بھابھی، میں تو آپ کو کچھ دینا چاہتا ہوں۔ بھول جاؤ جہانگیر بیگ، اپنی دولت پر نہ آکڑو۔ ٹھیک ہے، تمہارے عیاش بھائی نے سب کچھ ختم کر دیا، لیکن میرے ماں باپ کے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے۔ تم سے مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ میں تو صرف اپنا فرض پورا کر رہا تھا۔ آپ میری باتوں کو غلط سمجھ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، تم ہمیشہ ہم لوگوں سے سلگتے رہے ہو۔ جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ، میں خود سب کر لوں گی۔ چنانچہ مرزا جہانگیر بیگ
सर झुकाए वहाँ से चले आए। लेकिन कुछ ही अरसे के बाद उन्होंने सुना कि नूरजहाँ बेगम हवेली नीलाम कर रही हैं और इसके लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल हो चुके हैं। आबाई घर बिक चुका था, ज़मीनें बिक चुकी थीं, लेकिन इन पर जागीर बेग को कोई दुख नहीं हुआ था। उन्होंने बड़ी फराग दिली से सब कुछ भाई के हवाले कर दिया था। लेकिन यह हवेली बाप ने बनवाई थी और इसका ताल्लुक़ इस ख़ानदान की अज़मतों से था। चुनाचे एक बार फिर मिर्ज़ा जहांगीर बेग भाभी की खिदमत में पहुँचे और दस्तबस्ता अर्ज़ की, भाभी साहिबा, सुना है कि आप हवेली नीलाम कर रही हैं। ठीक सुना है, क्यों, क्या तुम्हें कोई एतराज़ है? मैं आपसे कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ भाभी साहिबा, वो ये कि आपने इसकी जो कीमत मुकर्रर की हो वो आप मुझसे ले लीजिए। मैं नहीं चाहता कि हवेली के आगे बाजार लगे। यह हवेली मेरे बाप के नाम से मंसूब है। मैं बिल्कुल ये पसंद नहीं करूँगा कि ख़रीदने वाला इसे अपने नाम से मंसूब करे। जहांगीर बेग, ये जज्बाती बातें अपने तक ही महदूद रहने दो। हवेली ज़रूर नीलाम होगी, बाजार भी लगेगा। लोगों को ये पता तो चले कि तैमूर बेग के बेटों ने किस तरह तैमूर बेग को नीलाम कर दिया है। और इसमें मेरे शौहर की बेइज्जती भी है। लोग कहेंगे कि बड़े भाई की हवेली बिक रही है और छोटा भाई ख़रीद रहा है। मैं बेशक अपने शौहर की बुरी आदतों को नहीं भूल सकती, लेकिन मैं जानती हूँ कि अगर हवेली तुम्हारे कब्ज़े में चली गई तो हुमायूं बेग की रूह को सदमा होगा। यह हवेली नीलाम होगी, मैं इसे तुम्हें नहीं दूँगी, ये मेरा आखिरी फ़ैसला है। नूरजहाँ ने हतमी लहजे में कहा और मिर्ज़ा जहांगीर बेग को यह अंदाज़ा हो गया कि ज़िद्दी औरत इसकी बात नहीं मानेगी। लेकिन दूसरा काम भी मुश्किल नहीं था। वो भी दुनियादार था और दुनिया में जीने का ढंग जानता था, बल्कि ज़्यादा बेहतर ढंग जानता था, क्योंकि एक शानदार कारोबारी शख्स था। बड़ी आसानी से इसने हवेली को हासिल करने की दूसरी तरकीब सोच ली और फिर हवेली के आगे नीलाम घर लगा। बड़ी बड़ी बोलियां दी गईं और ये बोलियां लगाने वाले बेचारे वो लोग थे जो इस हवेली की आसेबी हैसियत से वाकिफ़ नहीं थे, बल्कि वो शादरी और हवेली के आसपास के हसीन मनाजिर से मुतासिर हुए थे। लेकिन वो एक शख्स जो बड़ी पुरस्कार सी शख्सियत का मालिक था, हवेली की कीमत हर बोली के बाद कुछ बढ़ा देता था और नतीजा ये निकला कि हवेली की बोली इस पुरस्कार अजनबी शख्स के नाम छूटी और उसने ये हवेली ख़रीद ली। अपनी दानिश में नूरजहाँ बेगम ये निगाह रखे हुए थीं कि कहीं जहांगीर बेग इस हवेली को ना खरीद ले, और इस वक्त इन्हें बहुत इत्मीनान हुआ जब हवेली की बोली एक अजनबी शख्स के नाम छूटी। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने एक बुरी खबर सुनी। वो खबर ये थी कि इस शख्स ने वो हवेली जहांगीर बेग के हाथ फरोख्त कर दी और ऐलान किया कि हवेली शादरी मिर्ज़ा तैमूर बेग के नाम ही से रहेगी। चुनाचे नूरजहाँ बेगम इस बदतरीन शिकस्त पर बहुत दिल मिलाईं, लेकिन क्या करती, बस सर पीट कर खामोश हो गईं। फिर इसके बाद उन्होंने बस्ती शादरी छोड़ दी और वहाँ से कहीं और मुंतकिल हो गईं। ये सिलसिला भला ख़त्म होने वाला कहाँ था। मिर्ज़ा जहांगीर बेग आला सब थे, साहिब अकल थे, 2 के 4 और 4 के 8 बनाने में माहिर थे, लेकिन ईमानदारी के साथ ही इनकी शख्सियत में कोई पुरस्कार उनसे भी छुपा हुआ था। जाने क्यों इन्हें इस हवेली से अचानक ही खासा लगाव पैदा हो गया था, जबकि पहले ये हवेली काफ़ी अरसे से मिर्ज़ा हुमायूं बेग के कब्ज़े में रही थी और इस वक्त जहांगीर बेग कभी हवेली का रुख भी नहीं करते थे। लेकिन अब वो बड़ी बाकायदगी से हवेली जाया करते थे, ख़ास तौर से जुमेरात के दिन। दोपहर से ही तैयारियां शुरू हो जाती थीं। हालांकि शहर से शादरी का फासला काफ़ी था, लेकिन मिर्ज़ा जहांगीर बेग हर कीमत पर ये फासला तय करके पहुँच जाते थे। एक दिन शाहीना बेगम ने इनसे पूछ ही लिया, पहले तो आपको इस हवेली से इतना लगाव नहीं था, और मुझे ये बात भी मालूम है कि हवेली में मिर्ज़ा तैमूर बेग साहब की कब्र भी नहीं है, फिर आप जुमेरात की रात वहाँ क्यों गुजारते हैं? क्या इसमें कोई राज छुपा है? नहीं शाहीना बेगम, मैंने ज़िंदगी का हर राज आपको सौंप दिया है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें अपने आप तक महदूद रखना मजबूरी होती है।
میں اس چیز کا اعتراف کرتی ہوں کہ آپ نے مجھے مکمل اعتماد دیا ہے، بڑا اعتماد کرتی ہوں آپ پر، لیکن جب کبھی اس بارے میں سوچتی ہوں تو ایک عجیب سی شرمندگی کا احساس ہوتا ہے۔ آخرکار ایسی کون سی بات ہے جو مجھے نہیں بتائی جا سکتی؟ افسوس، یہ میری مجبوری ہے۔ یہی تو میں کہنا چاہتی ہوں آپ سے کہ آپ مجھے بھی اپنی اس مجبوری میں شامل کر لیں۔ معافی چاہتا ہوں شاہینہ، یہ ممکن نہیں ہے۔ میں وہاں جاتا ہوں، بس یوں سمجھ لو کہ میرا وہاں جانا کچھ روحانی معاملات سے تعلق رکھتا ہے۔ اصل میں اس حویلی سے ایسے واقعات منسوب ہیں جو بے حد عجیب و غریب ہیں، اور میں ان کی تحقیق کر رہا ہوں کہ آخر ان واقعات کی نوعیت کیا ہے۔ ویسے ایک بات بتاؤں شاہینہ، تمہارے دل میں کوئی شک تو پیدا نہیں ہو گیا ہے؟ شک؟ ہاں، کہیں تم یہ تو نہیں سمجھتی کہ میں وہاں جا کر رقص و سرور کی محفلیں جماتا ہوں، یا وہاں کوئی خاص ہستی مجھ سے ملنے آتی ہے؟ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے تمہارے دل میں؟ نہیں، ایسی بات آپ نہ کریں، مجھے آپ پر مکمل اعتماد ہے۔ بھلا ایسی بے وقوفی کی بات میں سوچ سکتی ہوں؟ آپ نے تو مجھے شرمندہ کر دیا۔ نہیں شائنہ، تم یقین کرو، زندگی کسی بھی شخص کی آسان نہیں ہوتی۔ میں کاروباری آدمی ہوں اور اپنے خاندان کے حالات کو فروغ دینا چاہتا ہوں۔ میں بے شمار مسائل میں گھرا ہوا ہوں، لیکن جمعرات کے دن جب میں اس حویلی میں جاتا ہوں تو مجھے بڑا سکون ملتا ہے۔ اس آصف زدہ حویلی کو سب لوگ نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ شادری کے لوگ اس حویلی کے قریب سے گزرنا پسند نہیں کرتے۔ میں تنہا اس حویلی میں جاتا ہوں اور وہاں بیٹھ کر کچھ کام کرتا ہوں۔ بس براہ کرم کام کی نوعیت کے بارے میں نہ پوچھنا۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک بات میں آپ سے ضرور کہنا چاہتی ہوں۔ ہاں ہاں، کہو۔ خدا را آپ اپنی زندگی کی حفاظت ضرور کیجیے گا۔ میں سمجھا نہیں۔ ایسی حویلی میں جسے آپ خود اتنا خوفناک کہتے ہیں، آپ تنہا جاتے ہیں، اور وہ جگہ جسے شادری والے نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، دور دور تک وہاں کوئی مددگار نہیں ہوتا، تو پھر خدا نخواستہ کہیں آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ اب جو کچھ میں کہوں گا اسے سن کر تم ہنسو گی۔ نہیں نہیں، آپ براہ کرم مجھے ضرور بتائیے، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ تو پھر میں آپ کو بتاؤں شاہینہ کہ اس حویلی میں میرے باپ کی روح منڈلاتی رہتی ہے۔ میں نے ان سے رابطہ رکھا ہے، ان کی روح وہاں ہوتی ہے اور میں ان کی آواز تک سن سکتا ہوں۔ عجیب و غریب خوشبوئیں محسوس کی ہیں میں نے۔ مجھے کیوں لگتا ہے جیسے وہ میرے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہوں، میرے قریب کھڑے ہو جاتے ہوں، میری حفاظت کرتے ہوں۔ اور شاہینہ، یقین کرو، اس وقت میرے کس خوشبوؤں کا بسیرا رہتا ہے۔ شاہینہ، اس حویلی میں مجھے کیوں لگتا ہے جیسے میرے والد اپنے کسی دشمن سے نبرد آزما ہوں، جیسے وہاں کوئی خفیہ جنگ ہو رہی ہو۔ خفیہ جنگ؟ شاہینہ کا منہ دہشت سے کھلا رہ گیا۔ ہاں، یقین کرو، بچی بچی چیخوں کی آوازیں، چیزیں گرنے کی آوازیں، بارہا میں نے یہ آوازیں ہوش و حواس کے عالم میں سنی ہیں۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے بہت سے لوگ وہاں کربناک انداز میں چیخ رہے ہوں، کہہ رہے ہوں کہ دروازہ کھولو۔ کوئی کچھ کہتا ہے اور کوئی کچھ۔ پھر دوڑتے قدموں کی آوازیں اور فتح مندی کے کہے، ایسی آوازیں میں سنتا ہوں اور اس تحقیق میں لگا رہتا ہوں کہ یہ آوازیں کیسی ہیں۔ اللہ، آپ کو ڈر نہیں لگتا وہاں؟ خدا کی قسم نہیں۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اس کی وجہ ہے شاہینہ؟ کیا؟ میں نے کہا نا، مجھے لگتا ہے جیسے میرے باپ کی روح ہزار آنکھوں سے میری نگرانی کر رہی ہو۔ ان کی فتح مند کہے میں نے اپنے بچپن میں ان کے حلق سے آزاد ہوتے ہوئے سنے ہیں۔ آپ کا مطلب ہے کہ ابا جان؟ ہاں شاہینہ، اب تم نے میری زبان کھولی تھی تو سن لو کہ اس روح سے تعلق ہی مجھے اس حویلی تک لے جاتا ہے۔ تم نے ساری باتیں آخر کار ایک ایک کر کے معلوم کر ہی لی، لیکن خیر کوئی حرج نہیں ہے، میں خود ہی تمہیں سب کچھ بتا دیتا۔ اب ساری باتوں کے ساتھ تم ایک بات ذہن میں رکھنا، کبھی مجھ سے یہ نہ کہنا کہ تم بھی میرے ساتھ وہاں چلو گی،
کیا سمجھی؟ باپ رے باپ، اب تو آپ کہیں گے بھی تو بھی میں وہاں جانے کے لیے تیار نہیں ہوں گی، شائنہ نے کہا۔ ابھی اچانک ہی وہ شوہر کو گھورتے ہوئے بولی، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے مجھے ڈرانے کے لیے یہ ساری کہانی سنائی ہے؟ بالکل ٹھیک سوچا آپ نے شائنہ، کسی دن آپ اچانک ہی وہاں پہنچ جائیے، آپ دیکھیں گی کہ وہاں ساز و سرور کی محفل لگی ہوگی، رقص و موسیقی ہو رہی ہوگی، اور میں راجہ اندر پناہ بیٹھا وہاں افسراؤں کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہا ہوں گا۔ نہیں نہیں، خدا کے لیے آپ ایسا کیوں سوچتے ہیں؟ شائنہ گھبرا کر بولی۔ شائنہ، اس دنیا میں بڑے بڑے شاطر لوگ موجود ہیں، وہ اپنی بیگمات پر پارسائی کا روپ ڈالتے ہیں اور درپردہ اپنے کردار کا وہ دوسرا ہی روپ ہوتے ہیں۔ براہ کرم آپ ایسی باتیں نہ کیجیے، عورتوں کہیں دھوکہ نہ کھا جاؤں۔ دھوکہ کھائیے اور تحقیقات کرائیے میرے بارے میں۔ ارے بابا، میں کہہ چکی ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے میرے دل میں۔ خدا کے واسطے آپ اس طرح کی باتیں نہ سوچیے، آپ وہاں ضرور جائیے، میں اب آپ سے کچھ نہیں کہوں گی۔ شائنہ بیگم بھی خاندانی ہی تھیں، اس کے بعد انہوں نے کبھی جہانگیر بیگ سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی اور جہانگیر بیگ کا معمول جاری رہا۔ اس سلسلے میں مزید کوئی بات سامنے نہیں آئی۔ قدرت نے جہانگیر بیگ کو بیٹے سے نوازا اور انہوں نے بیٹے کا نام اورنگزیب رکھا۔ اورنگزیب اپنے باپ کے نقش قدم پر تھا اور اس نے بہت چھوٹی سی عمر میں باپ کے معمولات کو سنبھال لیا، اور چونکہ اکیلا بیٹا تھا اس لیے جہانگیر نے اپنے سارے معمولات میں اسے شامل کر لیا، اور چھوٹی ہی سی عمر میں اورنگزیب باپ کے بہت ہی قریب ہو گیا۔ پھر شائنہ بیگم کا انتقال ہوا تو مرزا جہانگیر بیگ کو شدید تنہائی کا احساس ہوا اور انہوں نے کم عمری ہی میں اورنگزیب کی شادی کر دی۔ البتہ اورنگزیب نے اپنے باپ کے نقش قدم پر چلنے سے انکار کر دیا اور اولاد کے سلسلے میں خود اپنے فیصلوں پر عمل کیا۔ اس طرح 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں اس خاندان میں شامل ہو گئے، یعنی اورنگزیب نے اس دنیا میں آدھے درجن افراد کا اضافہ کر دیا۔ ویسے اورنگزیب نے اپنے معمولات میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی تھی۔ طویل عرصے تک وہ مرزا ہمایوں بیگ کے ساتھ جمعرات کے دن حویلی جایا کرتے تھے۔ شائنہ بیگم چونکہ دنیا سے چلی گئی تھی اس لیے حویلی کے معاملات کا کوئی خاص تعلق اب اس گھر سے نہیں رہا تھا، اور جہانگیر بیگ نے بھی اپنے بیٹے کو منع کر دیا تھا کہ وہ اس بارے میں کبھی کسی کو کچھ نہ بتائے، اور اس کے بعد آخرکار مرزا جہانگیر بیگ نے بھی دنیا چھوڑ دی۔ اورنگزیب کی بیگم عظمیٰ خاتون بہت ہی نیک، نفیس اور شوہر پرست خاتون تھیں۔ شوہر کے معاملات میں کبھی ٹانگ نہ اڑائی، یہ بھی نہ پوچھا کہ آخرکار جہانگیر بیگ اورنگزیب کو اس آسیبی حویلی میں جانے کا کیا چسکا لگا گئے کہ اورنگزیب دنیا کا کوئی کام کریں یا نہ کریں، ایک عظیم الشان کاروبار کو سنبھالنے میں انہیں کوئی دقت پیش آئے یا نہ آئے، لیکن جمعرات کو حویلی جانا وہ خود کبھی نہیں بھولتے تھے، اور نہ ہی اس سلسلے میں کبھی کوئی حیرت، اعتراض یا سوال ان سے کیا گیا، یہاں تک کہ وقت اور آگے بڑھ گیا۔ بے شک جہانگیر بیگ نے مغلیہ خاندان کے ناموں کی ترتیب برقرار رکھی تھی اور اپنے بیٹے کا نام اورنگزیب رکھا تھا، لیکن اورنگزیب چونکہ 4 بیٹوں کے باپ تھے چنانچہ وہ اس سے آگے کی ترتیب برقرار نہ رکھ سکے۔ شاہ زیب کے بعد ناموں کی ترتیب بگڑ گئی، سب سے بڑے کا نام شاہ زیب تھا اور دوسرے کا جمال بیگ، تیسرے کا ریاض بیگ اور چوتھے کا نعیم بیگ تھا۔ بہرحال بہنوں کے نام بھی رکھ دیے گئے، ان سب کی فطرت بھی الگ الگ تھی۔ جمال بیگ بہت ہی عظیم شخصیت کا مالک تھا، اس نے باپ کا سارا کاروبار اپنے شانوں پر سنبھال لیا تھا اور باقی بھائیوں کو آزادی دے دی تھی۔ بہرحال یہ سب کچھ بہت دلچسپی کے ساتھ ہو رہا تھا۔ چاروں بیٹوں نے اورنگزیب کی تمام ذمہ داریاں سنبھال لی تھیں اور اورنگزیب کو بھی کبھی کسی سے کوئی شکایت نہیں ہوئی تھی، یہاں تک کہ اورنگزیب کا وقت بھی آگے بڑھ گیا۔
وہ اتنا ضعیف تو نہیں ہوا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس کی صحت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ ایک بار وہ جمال بیگ کے ساتھ حویلی گیا اور وہاں سے ایک صندوق لے آیا۔ یہ لکڑی کا ایک قدیم ساخت کا بنا ہوا صندوق تھا، جس پر چاندی کی پتریاں چڑھی ہوئی تھیں اور چاندی ہی کا بنا ہوا ایک بڑا وزنی تالا اس صندوق کے کنڈے میں پڑا ہوا تھا۔ نہ جانے اس صندوق میں کیا تھا، اور نہ جانے جہانگیر بیگ کے بعد اورنگزیب نے یہ سب کچھ کیوں سنبھال لیا تھا۔ لکڑی کا یہ صندوق بڑے احتیاط اور آرام کے ساتھ اورنگزیب نے اپنے کمرہ خاص میں رکھ لیا تھا۔ وہ ہمیشہ الگ کمرے میں سونے کا عادی تھا، اور یہ کمرہ عام رہائش گاہوں سے دور دراز کے ایک حصے میں تھا۔ نہ جانے صندوق کا کیا راز تھا، اور جہانگیر بیگ بیٹے کو کیا راز سونپ گئے تھے کہ اورنگزیب راتوں کو جاگتا رہتا تھا۔ اکثر ان کے بیٹوں اور خاص طور سے شاہ زیب نے انہیں اپنی رہائش گاہ کے بیرونی حصے میں بے چینی سے ٹہلتے ہوئے دیکھا تھا۔ پتہ نہیں بیچارے اورنگزیب کو کیا بے چینی تھی۔ پھر دونوں بہنوں کی شادی کر دی گئی اور زندگی کے معمولات سادگی سے آگے بڑھنے لگے۔ البتہ سارے بیٹے باپ کی پریشانی سے پریشان تھے۔ آخر ایسی کون سی بات ہے جو اورنگزیب کو پریشان کیے ہوئے تھی؟ اور ایک دن اس سلسلے میں عظمیٰ خاتون کے ساتھ بیٹوں نے میٹنگ کی۔ امی جان، ہم لوگ بہت پریشان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کی ہر نعمت سے نوازا ہے، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ابو پریشان کیوں رہتے ہیں۔ کاروبار بھی بڑی خوش اسلوبی سے چل رہا ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، پھر آخر ابو کو ایسی کیا پریشانی ہے؟ شاہ زیب نے کہا۔ عظمیٰ بیگم کے چہرے پر عجیب سے تاثرات نظر آنے لگے۔ کچھ دیر خاموشی طاری رہی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا، ظاہر ہے میں کہیں اور سے آ کر اس خاندان کا حصہ بنی، لیکن خاندان کی بہت سی باتیں میرے علم میں آ چکی ہیں۔ میں خود نہیں جانتی کہ یہ سب کچھ کیا ہے۔ اورنگزیب کے بارے میں تم لوگ جانتے ہو، خاموش طبع ہیں۔ خاص طور سے ابا مرحوم کے ساتھ ان کا گہرا تعلق رہا ہے۔ بس ایک ہی بات میرے ذہن میں آتی ہے، اور وہ یہ کہ جب سے وہ حویلی شاہ دری سے صندوق اٹھا کر لائے ہیں، اس وقت سے ان کے اندر ایک عجیب سی پریشانی جاگ اٹھی ہے۔ تم لوگوں کا تو خیر حویلی شاہ دری سے کوئی تعلق نہیں رہا، لیکن اس حویلی کی بھی عجیب و غریب کہانیاں سنی جاتی ہیں۔ ہماری خاندانی حویلی اور بستی شاہ دری جس پرفضا مقام پر واقع ہے، اسے میں نے بھی دیکھا ہے، اور تم لوگوں نے بھی۔ اتنا حسین علاقہ دور دور تک نہیں ہے، بلکہ ایک بار میرے بہنوئی کو حویلی شاہ دری کے بارے میں تفصیلات معلوم ہوئی تھیں۔ بڑا پیچھا کیا انہوں نے میرا کہ ہمیں حویلی شاہ دری تک لے کر جائیں اور وہاں کی سیر کرائیں، لیکن ظاہر ہے اورنگزیب کی مرضی نہیں تھی۔ خیر امی، یہ بات تو میں بھی آپ سے کہوں گا کہ ابو نے بلا وجہ ہی اس حویلی کو اتنا پراسرار بنا دیا ہے، حالانکہ وہاں ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے۔ کیوں جمال بھائی، آپ تو وہاں جا چکے ہیں؟ نعیم بیگ نے کہا، جو سب سے چھوٹا تھا۔ ہاں ہے تو نہیں ایسا کچھ، لیکن بہرحال ابو نے ہمیں ہمیشہ وہاں جانے سے منع کیا ہے۔ مجھے بھی وہ بس ایک کام سے لے گئے تھے، اس کے علاوہ انہوں نے کبھی کوئی بات نہیں کہی۔ مگر میں سوچ رہا ہوں کہ ابو سے بات کریں گے، آخر دیکھیں تو صحیح کہ ہماری اس آبائی حویلی میں ہے کیا۔ امی، میں تو وہاں کچھ عرصہ رہنا چاہتا ہوں۔ میں نے اسے ایک بار دیکھا ہے، لیکن ہمیں اندر جانے کی اجازت نہیں ملی۔ میں تو باقاعدہ پروگرام بنا کر اپنے دوستوں کے گروپ کو لے کر حویلی جاؤں گا، ریاض بیگ نے کہا۔ چلیں، بیچ میں یہ بات نکل آئی، امی آپ مجھے بتائیں کہ وہ کیا بات تھی جو درمیان میں رہ گئی۔ میں نے کہا نا، کوئی خاص بات میں خود بھی نہیں جانتی، بس یہ سمجھ لو کہ تمہارے ابو تمہارے دادا جان کے ساتھ اس حویلی میں بڑی باقاعدگی سے جایا کرتے تھے، لیکن مجھے کبھی پتہ نہیں چل سکا کہ وہ وہاں کیوں جاتے ہیں۔ پھر جب دادا جان کا انتقال ہو گیا، تبھی تمہارے ابو وہاں گئے، بلکہ ایک بار تو پورے مہینے وہاں رہے، اور یہ بات تمہارے علم میں ہے کہ وہ بڑی باقاعدگی سے وہاں جاتے رہے ہیں، لیکن اب ذرا مسئلہ مختلف ہو گیا ہے۔ ان کی بیماری نے انہیں اس لمبے سفر سے روک دیا ہے، اس لیے وہ وہاں نہیں جاتے۔
میرا تو یہ خیال ہے کہ شاید وہاں نہ جانے سے وہ بے چین رہتے ہیں۔ لیکن امی، پتہ تو چلے کہ آخر ایسی کیا بات ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں مشترکہ طور پر ابو سے بات کرنی چاہیے، شاہ زیب بولا۔ شاہ زیب، وہ تمہیں سب سے زیادہ چاہتے ہیں، اگر تم چاہو تو بات کر لو ان سے۔ ہم سبھی بات کریں گے، شاہ زیب نے کہا، اور ایک دن پورا پروگرام بنا کر وہ اورنگ زیب کے کمرے میں پہنچ گئے۔ مرزا اورنگ زیب اپنے کمرے میں آرام کرسی پر بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے انہیں دیکھا اور بھی سنبھل کر بیٹھ گئے۔ جی آئیے، آپ لوگوں کے چہروں کے تاثرات بتاتے ہیں کہ آج کوئی خاصی معاملہ ہے۔ آئیے جناب، اور آپ بھی آ جائیے۔ عظمیٰ خاتون آپ کے پیچھے رہ گئیں۔ عظمیٰ بیگم اندر آ گئی تھیں۔ مرزا جمال بیگ نے کہا، ابو، ہم آپ سے ایک خاص بات پوچھنا چاہتے ہیں۔ جی فرمائیے۔ اصل میں ابو، ہم محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کچھ دن سے بے چین رہتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں۔ کوئی ایسی پریشانی آپ کو لاحق ہے جسے آپ ہم سے بھی شیئر نہیں کرنا چاہتے؟ ہاں بیٹے، کچھ ہے ایسا۔ آپ ہمیں اپنی اس الجھن میں شریک نہیں کریں گے؟ بس بیٹا، اسے ایک عادت سمجھ لو۔ مجھے راتوں کو جاگنے کی کچھ عادت سی پڑ گئی ہے، اورنگ زیب نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ نہیں ابو، آپ کو مجبور تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ حویلی کا معاملہ کیا ہے۔ اس صندوق کا کیا راز ہے جو آپ حویلی سے اٹھا کر یہاں لے آئے ہیں؟ مرزا اورنگ زیب کے چہرے پہ ایک بار پھر بے چینی سی پھیل گئی تھی۔ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد انہوں نے کہا، میں جانتا تھا کہ تم مجھ سے اس کے بارے میں ضرور بات کرو گے۔ حویلی شاہ دری بڑے پراسرار واقعات کی حامل ہے۔ تمہیں پتہ ہے کہ مرزا جہانگیر بیگ مجھے اپنے ساتھ وہاں لے جاتے تھے اور میں نے وہاں کے بارے میں بہت ساری معلومات حاصل کیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ وہاں کے بارے میں صحیح معلومات مجھے بھی نہیں حاصل ہو سکیں، کیونکہ دادا حضور نے وہ حویلی تعمیر کرائی تھی۔ ان کی عمر کے لوگ اب زندہ نہیں ہیں۔ تھوڑی بہت معلومات یہ ہیں کہ حویلی جس زمین پر تعمیر کی گئی تھی وہ ہندوؤں کا شمشان گھاٹ تھی، لیکن یہ بنیادی بات نہیں ہے۔ حویلی کچھ ایسے حالات میں تعمیر کی گئی کہ اس میں ہمارے خاندان کا زیادہ قیام نہ رہا، اور وہ حویلی آج سے زیادہ مشہور ہو گئی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں کے حالات بہت عجیب و غریب ہیں۔ دادا حضور کی ہدایت تھی کہ اس حویلی کی ہمیشہ حفاظت کی جائے اور پشت در پشت اس حویلی کے معاملات پر نگاہ رکھی جائے، اس کا جائزہ لیا جاتا رہے۔ مجھے بھی یہ ہدایت میرے والد جہانگیر بیگ نے کی تھی، اور یوں سمجھ لو کہ اب جب کہ میرا وہاں سے رابطہ ٹوٹ گیا ہے تو میں کافی بے چین ہوں۔ ہمیں وہاں کچھ عجیب و غریب سی کیفیت سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ یوں سمجھ لو کہ حویلی میں انسان اور روحوں کے درمیان ایک جنگ ہے جو پشت پشت سے منتقل ہوتی چلی آ رہی ہے۔ عجیب و غریب بات ہے، یہ راز تو آخر ہمیں بھی منتقل ہونا تھا، اس بار شاہ زیب نے کہا، اور اورنگ زیب پرخیال انداز میں گردن ہلانے لگا۔ جیسا کہ میں نے تم سے کہا ہے کہ واقعی وہاں انسان اور روحوں کے درمیان ایک جھگڑا سا چل رہا ہے۔ یہ خبیث روحیں چالاک بھی ہیں اور مکار بھی۔ اصل میں یہ ذمہ داری اب ان حالات میں تم میں سے کسی کے سپرد کرنا چاہتا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا صحیح ذمہ دار شاہ زیب ہی ہے۔ لیکن اتنے عرصے حویلی میں گزارنے کے بعد میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر میں یہ ذمہ داری تم لوگوں کے لیے مخصوص کر دوں تو پتہ نہیں کہ تم وہاں کے حالات کو کنٹرول کر پاؤ یا نہ کر پاؤ۔ میں تمہیں وہاں بھیجتے ہوئے خوفزدہ ہوں۔ نہیں ابو، آپ ہم سے یہ اعزاز کیوں چھین رہے ہیں؟ یہ تو ہمارے ساتھ زیادتی ہے۔ کیا آپ ہمیں بزدل سمجھتے ہیں؟ تمہیں نہیں، اپنے آپ کو بزدل سمجھتا ہوں میں۔ اور صندوق کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ صندوق بھی ایک الگ ہی کہانی رکھتا ہے، لیکن اس کی کہانی میں تمہیں ابھی نہیں بتا سکتا۔ ابو، وہ حویلی ہماری ملکیت ہے، کبھی آپ لوگوں کا وہاں قیام بھی رہ چکا ہے۔ نہیں، خیر، آباء و اجداد کی بات کی جائے تو ٹھیک ہے،
قیام کے طور پر تو میں کبھی وہاں نہیں رہا، لیکن ہم اس حویلی کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ ہماری ملکیت ہے۔ میں اس وقت زندہ ہوں، لیکن میرے بعد تم لوگ وہاں ضرور جاؤ گے۔ میں تمہارے اور اس کے درمیان دیوار نہیں بننا چاہتا، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ ذرا ہوشیار رہنا۔ آپ بالکل فکر نہ کریں، ہم بہت پر اعتماد ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک بات ضرور کہوں گا تم سے، سب لوگ بیک وقت وہاں نہ جاؤ۔ میں اور نعیم وہاں جائیں گے۔ میں نے نعیم کا انتخاب ایک خاص وجہ سے کیا ہے، جمال بیگ جلدی سے بولا۔ ریاض بیگ اور شاہ زیب کے منہ کھلے تھے، پھر بند ہو گئے۔ غالباً وہ خود بھی وہاں جانے کی خواہش کا اظہار کرنا چاہتے تھے، لیکن نہ جانے کس خیال کے تحت۔ مرزا اورنگ زیب نے کہا، میرا خیال ہے کہ پہلے 2 بھائی وہاں چلے جائیں، بعد میں جب یہ واپس آ جائیں تو باقی 2 جا کر حویلی دیکھ لیں، اور یہی مناسب ہے۔ اس بار اس نے کوئی خاص بات نہیں کہی تھی۔ مرزا اورنگ زیب کی خاموشی بھی اس بات کا اظہار کرتی تھی کہ انہوں نے حویلی جانے کے لیے جمال بیگ اور نعیم بیگ کے نام تسلیم کر لیے ہیں۔ ریاض بیگ بھی وہاں جانے کا خواہش مند تھا، لیکن صرف شاہ زیب ایسی شخصیت تھی جس کے چہرے پر کوئی دلچسپی نظر نہیں آ رہی تھی۔ البتہ بعد میں شاہ زیب نے عظمیٰ خاتون سے ملاقات کی اور کہا، میں بزدل ہوں اور نہ ہی کاہل۔ اگر ابو حویلی جانے کے لیے میرا نام لے دیتے ہیں تو بڑی خوشی کے ساتھ میں وہاں چلا جاتا، لیکن میں نے جو حالات سنے ہیں، اس وقت میری عقل یہ کہتی ہے کہ ان لوگوں کو اس معاملے کو محض تفریح نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ محتاط رہیں تو زیادہ اچھا ہے۔ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں امی جنہیں عقل تسلیم نہیں کرتی۔ ابو نے خود بھی وہاں کے پراسرار حالات کے بارے میں ہمیں تھوڑی بہت تفصیلات بتائی ہیں۔ میں یہ تفصیلات سن کر الجھا ہوا ہوں۔ عظمیٰ خاتون شاید خود بھی اس بارے میں سوچ رہی تھی، لیکن شوہر اور بیٹوں کے معاملات میں دخل نہیں دے سکی تھی۔ شاہ زیب کی بات پر وہ پوری طرح متوجہ ہو گئیں۔ جو کچھ کہنا چاہتے ہو شاہ زیب، کھلے الفاظ میں کہو، میں خود بھی ذرا سی الجھی ہوئی ہوں۔ نہیں امی جان، میں بالکل یہ نہیں کہوں گا کہ ابو سے اجازت مل جانے کے بعد بھی جمال بیگ اور نعیم بیگ کو وہاں نہیں جانا چاہیے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان دونوں کو آپ سمجھا دیجیے کہ پوری احتیاط کے ساتھ جائیں اور وہاں جانے کو کھیل نہ سمجھیں، بلکہ بہتر تو یہ ہوگا کہ کچھ ملازم وغیرہ بھی وہاں لے جائیں اور ہر طرح تیاریوں کے بعد جائیں۔ آپ نے یہ سن لیا ہے کہ وہاں انسانوں اور روحوں کے درمیان جنگ ہے۔ امی، ایسے حالات میں مجھے خوفزدہ نہ کرو۔ ان دونوں کو منع کروں گی تو کوئی اچھی بات نہیں ہوگی، کیونکہ مرزا صاحب اسے ایک خاندانی مسئلہ قرار دے چکے ہیں، لیکن بہرحال میں ہدایت کر دوں گی۔ البتہ جمال بیگ اور نعیم بیگ اس طرح جذباتی ہو گئے تھے کہ انہوں نے ملازموں کو بھی ساتھ لے جانا مناسب نہیں سمجھا۔ آپ کو اپنے بیٹوں پر بھروسہ کرنا چاہیے امی جان، یہ بھروسہ ہی ہمیں آئندہ زندگی میں مدد دے گا۔ بہرحال یہ لوگ تیاریاں کرنے کے بعد شاہدری چل پڑے اور اپنے پیچھے تشویش چھوڑ گئے۔ خود مرزا اورنگ زیب بھی 1-2 بار اس بات کا اظہار کرنے سے رہ نہ سکے کہ انہوں نے بچوں کو جانے کی اجازت دے کر ذرا سی غلطی کی ہے۔ اب ظاہر ہے مرزا صاحب کی بات پر کون نکتہ چینی کر سکتا تھا۔ 2 دن، 4 دن، 6 دن، 8 دن گزر گئے۔ حالانکہ ان لوگوں کو اتنے عرصے کی اجازت نہیں تھی، لیکن کوئی ایسا ذریعہ بھی نہیں تھا جس سے یہ معلوم کیا جا سکے کہ آخر یہ لوگ ابھی تک کیوں واپس نہیں آئے۔ پھر ریاض بیگ نے ماں سے اجازت لی۔ امی، ابو کی اجازت سے وہ دونوں شاہدری گئے۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ ذرا جا کر معلومات حاصل کروں کہ انہوں نے اتنا وقت کیوں لگا دیا۔ ابو سے بات نہیں کرو گے؟ کچھ اور الجھنیں پڑ جائیں گی، ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے اجازت نہ دیں۔ تو پھر تم بتاؤ کیا کرنا چاہتے ہو؟ نہیں، کچھ نہیں، میں وہاں کوئی مہم سر کرنے نہیں چاہوں گا، بلکہ وہاں جا کر ان لوگوں سے ملاقات کروں گا اور پوچھوں گا کہ آخر وہ وہاں کن رنگ رلیوں میں پڑ گئے ہیں۔ انہیں فوری طور پر واپس آ جانا چاہیے تھا۔ بعد میں
اگر تمہارے ابو نے مجھ سے اس بارے میں پوچھا تو؟ میری رائے یہ ہے کہ آپ اس سلسلے میں خاموش رہیں۔ ابو کی طبیعت ویسے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ میں خاموشی سے جاؤں گا اور انہیں ساتھ لے کر واپس آ جاؤں گا۔ عظمیٰ خاتون ایک گہری سانس لے کر خاموش ہو گئی تھیں۔ بہرحال ریاض بیگ کچھ تیاریوں کے بعد چل پڑا۔ پھر تقریباً 6 دن گزر گئے۔ ریاض بیگ کی طرف سے کوئی بھی اطلاع نہیں ملی تھی۔ پھر تو ان کی تشویش آسمان کو پہنچ گئی، اور خاص طور سے عظمیٰ خاتون انتہائی خوف زدہ تھیں کہ مرزا اورنگزیب کی مرضی کے بغیر ہی انہوں نے ریاض بیگ کو اجازت دے دی۔ دونوں بیٹوں کو گئے ہوئے تقریباً 14-15 دن گزر چکے تھے۔ اسی دوران چونکہ ریاض بیگ اورنگزیب سے بھی نہیں ملا تھا، اس لیے اورنگزیب کو تشویش ہوئی اور انہوں نے سوال کر ڈالا، یہ لڑکوں کو کیا ہوا؟ اتنے دن کی اجازت تو میں نے نہیں دی تھی۔ میرے پاؤں بالکل مفلوج ہو گئے ہیں۔ میں تو جا نہیں سکتا۔ یوں کیا جائے کہ ریاض بیگ یا شاہ زیب کو وہاں بھیجا جائے اور وہ ان دونوں نامعقولوں کو کان سے پکڑ کر لے آئے۔ عظمیٰ خاتون سے اب رہا نہ گیا اور انہوں نے کہا کہ آپ کی اجازت کے بغیر 5-6 دن پہلے میں نے ریاض بیگ کو وہاں بھیجا ہے، اور وہ یہ کہہ کر گیا تھا کہ بس جائے گا اور ان لوگوں کو لے آئے گا، لیکن اس کا خود بھی کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ کیا مطلب؟ یعنی ریاض بیگ کو بھی آپ نے بھیج دیا اور مجھ سے پوچھا تک نہیں؟ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، خدا را اس بات کا برا نہ منائیے گا۔ آپ کی طبیعت ویسے ہی خراب ہے۔ شاہ زیب کہاں ہیں؟ مرزا اورنگزیب نے بے چین لہجے میں کہا۔ جی ابو، میں یہاں موجود ہوں۔ شاہ زیب جو دروازے کے پاس ہی تھا اندر آ گیا۔ شاہ زیب، یہ ایک پرچہ دے رہا ہوں میں تمہیں۔ وہاں رحمان شاہ نامی ایک شخص ملے گا، تم ذرا اسے میرے پاس بلا لاؤ، پتہ لکھ لو۔ مرزا اورنگزیب نے کہا اور شاہ زیب پتہ لکھنے لگا۔ شاہ زیب باپ کے دیے ہوئے پتے پر پہنچ گیا۔ یہ پتہ ایک چھوٹے سے بوسیدہ مکان کا تھا۔ دروازے پر دستک دی تو ایک درمیانی عمر کا آدمی نکل آیا۔ اس نے غور سے شاہ زیب کو دیکھا اور بولا، تم مرزا اورنگزیب کے بیٹے ہو؟ جی ہاں۔ کیا آپ رحمان شاہ صاحب ہیں؟ ہاں۔ بولو کیا بات ہے؟ ابو آپ سے ملنا چاہتے ہیں، شاید آپ کو علم ہو کہ وہ خود۔ ہاں میں جانتا ہوں، تم یہاں رکو، میں تیار ہو کر آتا ہوں، رحمان شاہ نے کہا۔ اچھی عمر کا آدمی تھا، تھوڑا سا سنکی معلوم ہوتا تھا۔ بہرحال چند منٹ کے بعد وہ تیار ہو کر آ گیا اور بولا، چلو۔ راستے میں شاہ زیب نے اس سے پوچھا، چچا جان، پہلے کبھی آپ سے ملاقات نہیں ہوئی، آپ ابو کو کب سے جانتے ہیں؟ جب تمہارا وجود بھی نہیں تھا، رحمان شاہ نے جواب دیا۔ لیکن ہماری آپ سے پہلے کبھی ملاقات نہیں ہوئی، تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ نہیں، میں کہہ رہا تھا کہ ابو نے جس اعتماد کے ساتھ آپ کا نام لیا تھا، اس سے مجھے یہ احساس ہوا کہ ابو آپ کے کوئی بہت ہی قریبی ساتھی ہیں۔ بس، میں فالتو باتیں نہیں کرتا، اپنے کام سے کام رکھو، رحمان شاہ نے کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد شاہ زیب رحمان کو لے کر گھر میں داخل ہو گیا۔ مرزا اورنگزیب انتظار کر رہے تھے۔ رحمان شاہ نے بغیر کسی سلام دعا کے کہا، ہاں بولو، مطلبی آدمی، کوئی مطلب ہی ہوگا جس کے لیے مجھے یاد کر لیا، ورنہ اس سے پہلے تو میں نے کبھی تمہارے گھر کی چائے تک نہیں پی۔ بیٹھو یار، یہ طنزیہ باتوں کا وقت نہیں ہے۔ جب تم یہ بات سمجھ رہے ہو کہ میں نے تمہیں کسی مشکل وقت میں ہی بلایا ہوگا، تو پھر یہ باتیں کر کے مجھے اور مشکل کا شکار نہ کرو۔ شاہ زیب ان دونوں کی بے تکلفی پر غور کر رہا تھا۔ انہوں نے شاہ زیب کی موجودگی کو نظر انداز کر کے گفتگو کرنا شروع کر دی۔ مرزا اورنگزیب نے کہا، رحمان شاہ، میں تمہیں شاہدری بھیجنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، چلا جاؤں گا، بات کیا ہے؟ یار، ذرا کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے۔ اصل میں حویلی کے بارے میں چاروں بیٹے تشویش کا شکار تھے اور اس کے بارے میں کئی بار پوچھ چکے تھے۔ بحالت مجبوری میں نے 2 بیٹوں کو کوئی 15 دن پہلے حویلی بھیج دیا۔ بات یہ طے ہوئی تھی کہ 2-3 دن میں واپس آ جائیں گے، لیکن آج 15 دن ہو گئے ہیں۔ کوئی 6 دن پہلے ان دونوں کی وجہ سے پریشان ہو کر میری بیگم نے تیسرے بیٹے کو بھی وہاں بھیجا اور اسے ہدایت کی کہ وہ 1 دن کے اندر اندر واپس چلا آئے اور دونوں بھائیوں کو بھی ساتھ لے آئے۔ وہ بھی وہاں جا کر بیٹھ گیا۔ 15 دن ہونے کو آئے ہیں
कुछ पता नहीं चला इनका। मैं इनके लिए परेशान हूँ। कहीं कोई मुश्किल ना पेश आ गई हो। तुम्हें वहाँ जाकर सारी मालूमात करनी है। ठीक है, मैं चला जाता हूँ। और मेरी बात सुनो, फ़ौरन वापस आ जाना। मैं पहले ही बीमार हूँ, मेरी हालत मज़ीद ख़राब हो जाएगी। ठीक है बाबा, जा रहा हूँ। ये कहकर रहमान शाह सनकियों के से अंदाज में उठ गया। औरंगज़ेब ने भी इसे रोका नहीं था। फिर उन्होंने शाहज़ेब को देखते हुए कहा, अम्मी को संभाले रखना शाहज़ेब। मुझे तो यूँ लगता है जैसे ये लोग शाहदरी जाकर किसी तफरीह में फंस गए हैं। शाहदरी के नवाही इलाकों में बड़ा शिकार मिलता है और वो इलाके बेइंतहा खूबसूरत हैं। हो सकता है वहाँ जाकर रंग रलियों में फंस गए हों। बस मुझे रियाज शाह की तरफ से तशवीश है, जबकि हमें यहाँ परेशान छोड़कर वो वहाँ गया था। इसका वापस न आना बड़ा हैरान कुन है। जी अप्पू, शाहज़ेब ने सादतमंदी से कहा। वो भी अपने भाइयों के लिए बेइंतहा परेशान था। पहला दिन और फिर दूसरा दिन भी गुजर गया। तीसरे दिन सुबह सुबह रहमान शाह वापस आ गए और आकर बोले, कुछ समझ में नहीं आता। कुछ समझ में नहीं आता? क्यों, क्या हुआ? कुछ बताओ तो सही। औरंगज़ेब ने बेचैनी से कहा। बस्ती में मेरे जानने वाले मौजूद हैं। मैंने वहाँ ही से मालूमात शुरू की। सबसे पहले मुझे पता चला कि तुम्हारे दोनों बेटे जमाल बेग और नईम बेग बस्ती पहुँचे और उन्होंने वहाँ से हवेली के बारे में कुछ मालूमात हासिल की। हालांकि वहाँ के लोगों ने मना भी किया कि हवेली में दाखिल ना हो, लेकिन उन्होंने बस्ती से खाने पीने का सामान ख़रीदा और इसके बाद हवेली चले गए। फिर इसके बाद किसी ने इन्हें दोबारा बाहर नहीं देखा। ये बात तो तुम्हें मालूम ही है कि बाहर के लोगों में से कोई हवेली में दाखिल होने की कोशिश नहीं करता। चुनाचे फिर इनका पता नहीं चला और कुछ दिन के बाद तुम्हारा तीसरा बेटा भी वहाँ पहुँचा। इसने भी इन्हीं लोगों से मुलाकात की। लोगों ने इसे समझाया और बताया कि इन दोनों को हवेली जाते हुए तो देखा गया था, लेकिन फिर इसके बाद वो हवेली से बाहर नहीं आए। बहरहाल रियाज शाह को भी रोका गया, ख़ास तौर से एक आदमी दिलदार खान ने, जबकि वो बस्ती का बहुत पुराना बूढ़ा आदमी भी है। हाँ, मैं दिलदार खान को अच्छी तरह जानता हूँ। मैं दिलदार खान को साथ लेकर हवेली में दाखिल हुआ। मैंने हवेली का अंदर से भी जायज़ा लिया, लेकिन तीनों लड़कों का कोई सुराग नहीं मिला। अलबत्ता एक कमरे में खाने पीने की अशिया के कुछ अंबार देखे गए। ये चीज़ें इन्हीं लोगों ने ख़रीदी थीं, लेकिन वो खुद नज़र नहीं आए और अब बस्ती में कहीं इनका कोई पता नहीं है। मिर्ज़ा औरंगज़ेब का चेहरा सर्द पड़ गया था। बहरहाल शाहज़ेब के सामने ये बातें हुई थीं। शाहज़ेब ने माँ को भी ये बातें बताईं तो उज़्मा खातून ने भी ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। शाहज़ेब ने उज़्मा खातून को समझाया बुझाया और फिर औरंगज़ेब की खबरगिरी के लिए शाहज़ेब और उज़्मा खातून इनके कमरे की जानिब चले गए, लेकिन वहाँ सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी। मिर्ज़ा औरंगज़ेब का पूरा बदन पसीने में डूबा हुआ था और वो सीने पर हाथ रखे बुरी तरह तड़प रहे थे। दोनों माँ बेटे बुरी तरह घबरा गए। इससे पहले कि वो डॉक्टर को बुलाते या कुछ और करते, मिर्ज़ा औरंगज़ेब ने आखिरी हिचकी ली और साकित हो गए। उज़्मा खातून को एक लम्हे के अंदर अंदर अंदाज़ा हो गया कि मिर्ज़ा साहब दिल के दौरे का शिकार होकर इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। एक दिलदोज़ चीख के साथ वो बेहोश हो गईं और सारे घर में कोहराम मच गया। क्यों लग रहा था जैसे हंसते बोलते घर में नहुसत का खौफनाक अफरीत अचानक दाखिल हो गया हो। चंद ही दिनों पहले की बात थी। खूब हंसती बोलती ज़िंदगी गुजर रही थी। रुपए पैसे की कमी नहीं थी। जहांगीर बेग ने इस तरह अपना कारोबार सेट किया था कि जिसकी मिसाल ही नहीं मिल सकती थी। बड़े भाई हुमायूं बेग की बेगम और इनका बेटा तो अलग हो ही गए थे। हालांकि बाद में जहांगीर बेग और औरंगज़ेब ने इन्हें तलाश भी किया, लेकिन इनका कहीं नामो निशान नहीं मिला था। बस उड़ते उड़ते ज़राए से ये बात मालूम हुई थी कि वो मुल्क से बाहर चले गए हैं। जहांगीर बेग की मौत के बाद मिर्ज़ा औरंगज़ेब ने इस कारोबार को बड़ी खुश असलूबी से संभाल लिया था। औरंगज़ेब मिजाज की ज़रा मुख्तलिफ थे, लेकिन किसी को ये नहीं पता चल सका था कि जहांगीर बेग ने क्या कहकर इस पुरस्कार
حویلی کی ذمہ داریاں اپنے بیٹے کے حوالے کی تھیں کہ اورنگزیب نے حویلی میں وقت گزارنے کو اپنا مزاج بنا لیا تھا، اور پھر جو کچھ انہوں نے اس حویلی کے بارے میں کہا تھا وہ اس سے بھی زیادہ سنسنی خیز تھا۔ یعنی حویلی کی کوئی خاص ذمہ داری نسل در نسل چلی آ رہی تھی، البتہ اب جو کچھ ہوا تھا وہ بوکھلا دینے والا تھا۔ 3 بھائی اچانک ہی گم ہو گئے تھے، اور پھر گھر کے سربراہ بھی ایک دم ہی دنیا سے چلے گئے تھے، اور یہ سب حویلی کی نحوستوں کا نتیجہ تھا۔ ایک طرف عظمیٰ خاتون شوہر کی اچانک موت اور 3 جوان بیٹوں کی گمشدگی سے نیند دیوانی ہو گئی تھیں، تو دوسری طرف شاہ زیب بھی پریشانی کی آخری منزل میں داخل ہو گیا تھا۔ ایک طرف کاروبار، دوسری طرف بھائیوں کا مسئلہ، بس گمسم ایک دوسرے کی شکل دیکھتا رہتا تھا۔ ماں بھی خاموشی سے بیٹے کی صورت تکتی رہتی تھی، اور پھر اس پر رونے کا دورہ پڑ جاتا تھا۔ غرض یہ کہ انتہائی بھیانک دن تھے، اور کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ شاہ زیب کی نگاہیں ادھر ادھر بھٹکتی رہتی تھیں۔ باپ تو دنیا سے چلا ہی گیا تھا، لیکن بھائیوں کا غم بھی شدید تھا۔ ہر لمحہ دروازے پر نگاہ رہتی تھی کہ اچانک یہ تینوں بھائی اندر داخل ہو جائیں گے، مگر ایسا نہ ہوا۔ اس دن رحمان شاہ تفصیل بتا کر چلا گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد کچھ ایسا ذہنی بحران رہا تھا کہ رحمان شاہ بھی ذہن سے نکل گیا تھا۔ کاروبار کے سلسلے میں البتہ مینیجر اور دوسرے ساتھیوں نے بہت محبت اور ہمدردی کا ثبوت دیا۔ مینیجر اختیار احمد نے کہا کہ انہوں نے زندگی بھر اورنگزیب کا نمک کھایا ہے، وہ کبھی نمک حرامی نہیں کریں گے اور کاروبار میں کوئی خرابی نہیں پیدا ہونے دیں گے۔ اس دن اچانک ہی شاہ زیب کو رحمان شاہ کا خیال آیا تھا۔ وہ اس کی تلاش میں چل پڑا، لیکن اس کے گھر کے دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ معلومات کرنے پر پتہ چلا کہ وہ 10 دن سے غائب ہے۔ یہاں بھی مایوسی ہو گئی تھی۔ اس رات بھی عظمیٰ خاتون بہت دیر تک روتی رہی تھیں۔ گھر میں نوکر چاکر تھے جو گھر کو سنبھالے ہوئے تھے۔ کھانا پینا بھی بس واجبی سا ہی رہ گیا تھا۔ ماں بیٹے بس ایک دوسرے کو سمجھاتے رہتے تھے، لیکن ذہن اس طرح معاف ہو رہے تھے کہ کوئی بھی کوئی حتمی بات نہیں کہہ سکتا تھا۔ اس دن شاہ زیب باپ کے کمرے میں گیا اور بہت دیر تک ایک کرسی پر بیٹھا باپ کی خالی مسیری کو دیکھتا رہا۔ پھر اچانک ہی اس کی نگاہ اس صندوق کی جانب اٹھ گئی جو اب بھی محفوظ طریقے سے ایک گوشے میں رکھا ہوا تھا، اور اچانک ہی اس کے دل میں خیال آیا کہ کچھ ہو یا نہ ہو، صندوق کو ضرور کھول کر دیکھا جائے کہ آخر اس میں ہے کیا۔ یہ خیال اس طرح جڑ پکڑ گیا کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھا، کمرے کا دروازہ اندر سے بند کیا کہ کوئی ملازم نہ آ جائے، اور اس کے بعد صندوق کے پاس پہنچ گیا۔ صندوق میں چاندی کا تالا پڑا ہوا تھا۔ وہ ایک دم چونک سا پڑا۔ صندوق کو کھولنے کے لیے تالے سے نجات حاصل کرنا ضروری ہے، اس کی کہیں نہ کہیں چابی ضرور ہوگی۔ اس نے چابی کی تلاش کے لیے ہر وہ جگہ اور ہر وہ چیز دیکھنا شروع کر دی جہاں چابی کے مل جانے کا امکان ہو سکتا تھا۔ مرزا اورنگزیب کے بستر کے پچھلے حصے میں ایک خاص قسم کی دراز بنی ہوئی تھی۔ اس دراز میں چاندی کی ایک خوبصورت چابی مل گئی۔ یقیناً یہ اسی صندوق کی تھی۔ چنانچہ شاہ زیب نے تالے میں چابی ڈالی تو اس میں لگ گئی، اور اس نے تالا کھول لیا۔ حویلی سے آنے والے اس صندوق کا راز جو صرف اورنگزیب کے سینے میں دفن تھا افشا ہونے جا رہا تھا۔ لرزتے ہاتھوں سے اس نے صندوق کی کنڈی پکڑ کر اسے اوپر کیا، اور دوسرے ہی لمحے اسے یوں محسوس ہوا جیسے دل کی حرکت بند ہو جائے گی۔ صندوق میں ایک انسانی جسم پڑا ہوا تھا۔ یہ ایک انتہائی خوبصورت لڑکی کی لاش تھی جس کے جسم پر کوئی نشان نہیں تھا، بس یوں لگتا تھا جیسے وہ صندوق میں سو رہی ہو۔ شاہ زیب پتھرا سا گیا۔ اس کی آنکھیں لڑکی کے چہرے پر جم گئی تھیں۔ یقین ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ زندگی سے محروم ہے، لیکن ظاہر ہے اتنے عرصے سے یہ جسم اس صندوق میں بند تھا۔ یہ تو چند دن کی بات تھی جب صندوق یہاں لایا گیا تھا۔ اس سے پہلے حویلی میں نہ جانے کب سے یہ صندوق رکھا ہوا ہوگا۔
یہ لڑکی زندہ تو نہیں ہو سکتی۔ شاہ زیب نے اپنے حواس مجتمع کیے اور پھر اس کا لرزتا ہوا ہاتھ لڑکی کے کھلے ہاتھ کی کلائی کی جانب بڑھا۔ اس نے لڑکی کے ہاتھ کو چھو کر دیکھا اور پھر یکدم سے ہاتھ پیچھے ہٹا لیا۔ اس کا ہاتھ برف کی طرح سرد تھا۔ چند لمحے وہ کھڑا رہا اور اس کے بعد پھر ہمت کر کے اس نے اپنا ہاتھ لڑکی کی پیشانی پر رکھا۔ پیشانی بھی سرد تھی۔ یہ بات یقینی ہو گئی کہ لڑکی میں زندگی کی کوئی رمق نہیں ہے۔ ویسے بھی بات عقل سے بعید تھی، لیکن یہ کس کی لاش ہے؟ لڑکی کے جسم پر ہندوانی طرز کا لباس تھا اور اس کے ماتھے پر تلک بھی لگا ہوا تھا۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ یہ لاش کسی ہندو لڑکی کی ہے، لیکن وہ حویلی میں کیوں تھی اور اسے اس طرح صندوق میں بند رکھنے کا کیا جواز تھا؟ یہ تمام باتیں سیغہ راز میں تھیں اور اس راز کے افشا ہونے کا کہیں کوئی امکان نہیں تھا۔ وہ کافی دیر تک پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتا رہا اور پھر ایک مشینی عمل کے تحت اس نے صندوق کا ڈھکنا بند کر دیا اور پھر اس میں تالا بھی ڈال دیا۔ البتہ چابی اس نے اپنے لباس میں محفوظ کر لی۔ وہ لرزتے قدموں سے باپ کے کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر حیران پریشان سا ایک کرسی پر بیٹھ گیا اور پھر اچانک اس کے دل میں ایک اور خیال آیا۔ باپ تو اس دنیا میں ہے نہیں، تینوں بھائیوں کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے۔ اگر اس لاش کا راز کسی طرح گھر سے باہر نکل گیا تو کوئی یہ نہیں سوچے گا کہ یہ لاش پراسرار طریقے سے حویلی سے یہاں منتقل ہوئی ہے، بلکہ شبہ کیا جا سکتا ہے کہ کہیں خود شاہ زیب نے کسی لڑکی کو ہلاک کر کے تو اس صندوق پہ نہیں ڈال دیا۔ اس خیال کے تحت وہ پوری طرح دہشت زدہ ہو گیا۔ مصیبت پر مصیبت۔ پولیس کو اگر اس لاش کے بارے میں پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ ماں سے اس کا تذکرہ کیا نہیں جا سکتا تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ماں بھی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ انتہائی خوفناک بات تھی۔ شاہ زیب کی الجھنوں میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اسی شام مینیجر اختیار احمد کچھ کاغذات پر دستخط کرانے کے لیے آئے اور شاہ زیب نے وہ کام کر دیا جس کے لیے وہ یہاں آئے تھے۔ مینیجر صاحب نے دبے دبے لہجے میں کہا، کچھ قانونی الجھنیں پیش آنے والی ہیں جناب، میرا فرض تھا میں آپ کو آگاہ کر دوں۔ کیسی قانونی الجھنیں اختیار صاحب؟ بینکوں کے چیک اور دوسرے کاروباری معاملات کے لیے ظاہر ہے اورنگزیب صاحب مرحوم کے دستخطوں کی ضرورت ہوتی تھی۔ ابھی اس سلسلے میں کوئی قانونی کارروائی نہیں ہوئی ہے۔ اورنگزیب صاحب کی موت کے سرٹیفکیٹس وغیرہ بھی حاصل کرنے ہوں گے اور بھی اختیارات کی منتقلی کا معاملہ بھی ہے۔ وکیل علی احمد آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں فوری کارروائی ہونی چاہیے ورنہ کاروباری معاملات پر برا اثر پڑے گا۔ وکیل علی احمد کے پاس ایسی کوئی وصیت بھی نہیں ہے جس کے تحت اورنگزیب صاحب کے کاروبار کے اختیارات آپ بھائیوں میں سے کسی کو دیے گئے ہوں۔ وہ الجھن میں ہیں۔ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ مناسب موقع دیکھ کر شاہ زیب صاحب سے بات کی جانی چاہیے۔ آپ جانتے ہیں مینیجر صاحب، اگر میرے بھائی بھی میرے پاس ہوتے تو اس بارے میں کچھ کیا جا سکتا تھا۔ مجھے بتائیے میں کیا کروں؟ کچھ ایسے معاملات ہیں جناب جن کے لیے ہم لوگ آگے بڑھ کر کچھ نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر بیگم صاحبہ اجازت دے دیں تو تمام امور کے لیے پاور آف اٹارنی آپ کو دے دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بھائیوں کو زندہ سلامت رکھے اور وہ خیریت کے ساتھ واپس آ جائیں تو بعد میں آپ تمام بھائی جائیداد اور کاروبار وغیرہ کے امور آپس میں طے کر لیں۔ شاہ زیب الجھن کا شکار ہو گیا۔ اسے دولت و جائیداد سے اس طرح کی کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ چیزیں اس کی تحویل میں آ جائیں۔ یہ خیال اس کے دل سے گزرا کہ اگر ایسی کوئی بات وہ عظمیٰ خاتون سے کہے تو کہیں ان کے دل میں یہ خیال نہ گزرے کہ باپ کی موت اور بھائیوں کی گمشدگی کے بعد فوراً ہی شاہ زیب کو دولت، جائیداد اور کاروبار سنبھالنے کی خواہش پیدا ہو گئی۔ کچھ لمحے سوچنے کے بعد اس نے مینیجر اختیار احمد سے کہا، اختیار صاحب، اللہ تعالیٰ میرے بھائیوں کو زندہ سلامت رکھے۔ مجھے ذرہ برابر اس بات سے دلچسپی نہیں ہے کہ میں پاور آف اٹارنی حاصل کر لوں
اور جائیداد اور کاروبار وغیرہ کے معاملات کو سنبھالوں۔ آپ میری پوزیشن سمجھ رہے ہوں گے۔ اگر میں یہ الفاظ بذات خود والدہ صاحبہ کے سامنے کہوں تو وہ غلط فہمی کا شکار بھی ہو سکتی ہیں۔ میری درخواست ہے کہ آپ علی احمد صاحب کے ساتھ خود والدہ صاحبہ سے یہ بات کر لیں، وہ جیسا بھی مشورہ دیں۔ عظمیٰ خاتون کو جب یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے افسردگی سے کہا، علی احمد صاحب، براہ کرم آپ جس طرح بھی مناسب سمجھیں اس مسئلے کو نمٹا لیں۔ میرے لیے تو دنیا تاریک ہو چکی ہے۔ آہ، اورنگزیب کس طرح اس دنیا سے چلے گئے۔ مجھے اب دنیا سے کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ خداوند عالم میرے بچوں کی بخیریت واپسی کر دے۔ یہ دولت، شوہر اور بچوں کے بغیر میرے لیے بے معنی سی ہے۔ آپ جہاں چاہیں گے میں دستخط کر دوں گی۔ براہ کرم کاغذات تیار کرا لیجئے تاکہ آپ کی یہ الجھن بھی دور ہو جائے۔ وکیل صاحب افسردگی سے گردن ہلا کر چلے گئے۔ شاہ زیب کو بھی ان تمام چیزوں سے کوئی رغبت نہیں تھی۔ بھائیوں کی گمشدگی، باپ کی موت کے بعد اب سب سے بڑا اور خوفناک مرحلہ صندوق میں موجود لاش کا تھا۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس بارے میں کیا کیا جائے۔ ایک اور خیال بھی سے آیا، وہ یہ کہ تھوڑے ہی دنوں کے بعد یا تھوڑے ہی وقت کے بعد یہ لاش سڑنے لگے گی اور اسے جو تعفن اٹھے گا اس سے لوگ اس صندوق میں لاش کی موجودگی سے واقف ہو جائیں گے۔ ہر چند کے عظمیٰ خاتون جانتی تھی کہ یہ صندوق اورنگزیب صاحب حویلی سے لے کر آئے تھے، لیکن دوسرے لوگوں کو بتانا مشکل ہو جائے گا۔ دفتن اورنگزیب کو ایک اور خیال آیا، صندوق آئے تو کافی وقت گزر چکا ہے اور ظاہر اس میں تالا لگا ہوا تھا اور وہ لاش صندوق سمیت یہاں لائی گئی تھی۔ آج تک تو اس سے تعفن نہیں اٹھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ پھر ایک اور خیال شاہ زیب کے دل میں آیا، وہ یہ کہ ممکن ہے اس لاش پر کوئی ایسا پاؤڈر وغیرہ چھڑک دیا گیا ہو کہ لاش بگڑنے سے بچ جائے۔ زمانہ قدیم میں فرعونوں کی لاشوں کو حنوط کیا جاتا تھا، ممکن ہے ایسا ہی کوئی عمل اس لاش کے ساتھ کیا گیا ہو۔ ایک بار دیکھنے کے بعد ابھی تک شاہ زیب کی ہمت نہیں پڑی تھی کہ وہ لاش کو دوبارہ دیکھے، لیکن اس رات اس نے فیصلہ کیا کہ ایک بار پھر وہ اس کا بھرپور طریقے سے جائزہ لے گا۔ اس فیصلے کے تحت اس نے آدھی رات کے قریب، اس وقت جب گھر میں بالکل سکوت چھا چکا تھا، اورنگزیب کے کمرے میں موجود اس صندوق کا ڈھکنا کھولا۔ دروازہ بند کر کے اس نے تیز روشنی جلا دی تھی۔ ڈھکن کھلنے سے کسی قسم کی کوئی بو فضا میں منتشر نہ ہوئی۔ خوبصورت لڑکی کی لاش بدستور اسی طرح پرسکون انداز میں لیٹی ہوئی تھی۔ شاہ زیب دیر تک اس کا جائزہ لیتا رہا۔ ایک ناقابل یقین سی بات تھی، لیکن جو کچھ تھا نگاہوں کے سامنے تھا۔ پھر اچانک ہی شاہ زیب کی پلکیں چھپک گئیں۔ اس نے جو کچھ دیکھا اسے ایک وہم کا احساس سمجھا، لیکن دوسری اور تیسری بار بھی اس نے یہی دیکھا کہ لڑکی کے چہرے کے عضلات میں ہلکی سی جنبش ہوئی ہے۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے لڑکی کا چہرہ دیکھتا رہا اور پھر اچانک ہی گھبرا کر کئی قدم پیچھے ہٹ گیا۔ لڑکی کی آنکھیں کھل گئی تھیں۔ ان آنکھوں میں ایک خوابیدہ سی کیفیت تھی، جیسے کوئی گہری نیند سے جاگا ہو۔ شاہ زیب کا دل بہت تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ اس کے انداز میں خوف کا تاثر تھا، اور یہ تاثر اس وقت کچھ اور بڑھ گیا جب اس نے لڑکی کو صندوق میں اٹھ کر بیٹھتے ہوئے دیکھا۔